اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور المبتدی صفی بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ جب ان سے فرزند شیخ الاسلام ابو المقارم اسماعیل نے 5 گز پڑھ لی تو ان سے درخواست کی کہ فارسی کی انہیں کوئی اور علم صرف کی تعلیم دیں، تو انہیں کوئی کتاب دستیاب نہ ہوئی تو انہوں نے پھر یہ قوانین اعلال و ابدال، تخفیف حمزہ و ادغام پر کتاب لکھی۔ اس کی پہلی فصل اول در بیان تخفیف حمزہ ہے۔ آج ہم اس سے ابتدا کریں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یک ہر حمزہ منفردہ، کہ ہر حمزہ جو اکیلا ہو، کہ ساکن باشد اور ساکن ہو، وما قبل مفتوح اور اس سے قبل مفتوح ہو، روا باشد کے اورا بالہ بدل کنند تو جائز ہے کہ اسے الف سے بدلا جائے، جیسے راسن و یا خضو، کہ دراصل راسن و یا خضو حمزہ ساکن ہے، اکیلا ہے اور اس سے ما قبل مفتوح ہے تو حمزہ الف سے بدل گیا تو راسن ہوا اور یا خضو ہوا۔ ہم چنی اسی طرح ہر حمزہ منفردہ، ہر اکیلا حمزہ کے ساکن باشد، و ما قبل او مضموم اور اس سے قبل مضموم ہو، ربا باشد تو جائز ہے کہ اورا بدل کنند بواؤ، کہ اسے واؤ سے بدلا جائے، جیسے بوسن و یوخذو، کہ دراصل بوسن و یوخذو حمزہ ساکن ہے، اکیلا ہے اور اس سے ما قبل ضمہ ہے تو حمزہ کو واؤ سے بدلا، تو اس طرح ایک بوسن ہوا اور دوسرا یوخذو ہوا۔ اسی طرح ہر حمزہ منفردہ کے ساکن باشد، کہ ہر اکیلا حمزہ کے ساکن ہو، وما قبل او مکسور اور اس سے ما قبل مکسور ہو، روا باشد کے اورا بیا بدل کنند تو جائز ہے کہ اسے یا سے بدلا جائے، جیسے بیرن و شیتن، کہ دراصل بیرن و شیتو، جیسے بیرن و شیتن کہ اصل میں یہ بیرن و شیتو تھے، تو حمزہ ساکن ہے، اس سے ما قبل مکسور ہے تو حمزہ کو یا سے بدل دیا۔ وہ حکم بعثا و جئتا، اور حکم بعثا و جئتا بھی یہی ہے، اسی طرح کا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر حمزہ منفردہ، ہر اکیلا حمزہ کے مفتوح ہو، وما قبل او مضموم اور اس سے ما قبل مضموم ہو، روا باشد کے حمزہ را بواؤ بدل کنند تو جائز ہے کہ اس حمزہ کو واؤ سے بدلا جائے، کیوں یواخذو، کہ دراصل یواخذو، کہ جیسے یواخذو کے اصل میں یواخذو کے اصل میں یواخذو تھا، حمزہ مفتوح تھا، ما قبل مضموم ہے تو حمزہ مفتوح کو کسے بدل دیا؟ واؤ سے، تو بن گیا یواخذو۔ و ہر حمزہ منفردہ، ہر حمزہ اکیلا ہو کہ مفتوح باشد، کہ وہ مفتوح ہو، ہر حمزہ منفردہ، ہر اکیلا حمزہ کے مفتوح باشد کہ وہ مفتوح ہو، وما قبل او واؤ مدہ زائدہ اور اس سے قبل واؤ مدہ زائدہ ہو، روا باشد تو جائز ہے کہ اورا بواؤ بدل کنند اس کو واؤ سے بدلا جائے، و واؤ را در واؤ ادغام کنند اور واؤ کا واؤ میں ادغام کیا جائے، چوں جیسے مکروہتن کہ دراصل مکروہتن بوداس، کہ اصل میں مکروہتن تھا، حمزہ مفتوح ہے، ما قبل واؤ مدہ زائدہ ہے تو حمزہ کو واؤ سے بدلا، پھر واؤ کا واؤ میں ادغام کیا تو بن گیا مکروہتن۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر حمزہ منفردہ کہ مفتوح باشد، و ما قبل او مکسور اور اس سے قبل مکسور ہو، ہر اکیلا حمزہ کے مفتوح ہو اور ما قبل اس کا مکسور ہو، روا بود جائز ہے کہ اورا بیا بدل کنند تو اس کو یا سے بدلا جائے، چوں میارن، جیسے میارن کہ اصل میں کیا تھا؟ میارن، حمزہ مفتوح تھا، یہ منفردہ اکیلا ہے اور ما قبل مکسور ہے تو اسے حمزہ کو یا سے بدلا تو بن گیا میارن۔ پھر کہتے ہیں ہر حمزہ منفردہ، ہر اکیلا حمزہ کے مفتوح باشد کہ مفتوح ہو، وما قبل ہو یا مدہ زائدہ باشد اور اس سے قبل یا مدہ زائدہ ہو،
روا بود جائز ہے کہ اورا بیا بدل کنند کہ اسے یا سے بدلا جائے، و یارا در یا ادغام کنند اور یا کا یا میں ادغام کریں، چوں خطیتن جیسے خطیتن کہ اصل میں کیا تھا خطیعتن حمزہ مفتوح ہے، ما قبل یا مدہ زائدہ ہے تو حمزہ را بیا بدل کردن، حمزہ کو یا سے بدلا، پھر یا در یا ادغام کنن اس کا ادغام کیا آپس میں تو بن گیا خطیتن۔ پھر کہتے ہیں پہلے تو ہم نے روا کہا تھا لیکن یہ ابدال لزومی ابدال، یہ ابدال لازم ہے بر قول مشہور کے مطابق در نبی و بریتن، نبی اور بریتن میں کہ در اصل نبی و بریتن بوداس کہ اصل میں کیا تھے نبی اور بریتن تھے، شاذ است یہ شاذ ہے برخلاف قانون ہے، روا نہیں یہ لازم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر جا کے دو حمزہ در یک کلمہ باہم آئیں، ہر جا کے دو حمزہ ایک کلمے میں اکٹھے آئیں، وہ حمزہ اول متحرک اور حمزہ اول کیا ہو متحرک ہو، وہ دوم ساکن باشد اور دوم جو حمزہ دوم ہے وہ ساکن ہو، تو پھر کیا ہے کہ واجب ہے کہ حمزہ دوم را بدل کنند بحرف علت، حمزہ دوم کو بدلا جائے حرف علت سے، کس حرف علت سے کہ مناسب حرکت حمزہ اول کہ وہ مناسب ہو حرکت حمزہ اول کے اوپر جو حرکت ہے، چون آمنا و اومنا و ایمانا کہ آمنا اومنا و ایمانا کہ اصل میں وہ کیا تھے آمنا و اومنا و ایمانا بودا کہ اصل میں آمنا و اومنا و ایمانا تھے۔ اب اس میں دیکھیں آپ تو حمزہ آمنا میں حمزہ اول متحرک، حمزہ دوم ساکن، لیکن حمزہ دوم سے ما قبل جو حرکت ہے وہ فتح ہے، تو فتح کے مناسب جو حرف علت ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، تو بن گیا آمنا۔ اومنا میں حمزہ اول متحرک دوم ساکن لیکن ما قبل ضمہ کے مناسب جو حرف علت ہوتا ہے واو ہے، تو بن گیا اومنا۔ وہ حکم آدمہ جو حکم آمنا اور آدمہ کا حکم بھی آمنا کے حکم جیسا ہے۔ پھر اب کچھ سوالات جو کسی طالب علم کے ذہن میں آ سکتے تھے تو اس کا جواب مصنف نے دیا ہے، اور سوالات بھی خود سے اس نے پیدا کیے ہیں تاکہ بہتر طور پر سمجھایا جا سکے۔ دراؤسو واحد متکلم، دراؤسو آؤسو میں جو کہ واحد متکلم ہے کہ در اصل میں کیا تھا آؤسو بوداس آؤسو تھا، قانون آمنا موجود است، آمنا کا قانون موجود ہے کہ حمزہ اول متحرک دوم ساکن ما قبل اس کے جو ہے نا وہ حرکت جو ہے وہ فتح ہے، تو فتح کے مناسب جو حرف علت ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو الف سے بدلنا چاہیے، یہ قانون موجود ہے آمنا کا، چرا حمزہ دوم را بدل نہ کردن، کیوں حمزہ دوم کو آپ نے کیا نہیں کیا الف سے نہیں بدلا، ونیز در اوامو اور اوامو میں کہ دراصل اوامو کہ اصل میں کیا تھا اوامو تھا، قانون اومنا موجود است، اومنا کا قانون بھی موجود ہے، چرا حمزہ دوم را بواو بدل نہ کردن، تو پھر حمزہ دوم کو کیوں واو سے نہیں بدلا، تو جواب دیتے ہیں مصنف کے در آؤس قانون مذکور با ابدال تقاضا مکنند کہ قانون مذکور آؤسو میں ابدال کا تقاضا کرتا ہے، وہ موافقت ماضی اور ماضی کے ساتھ جو اس کی موافقت کریں تو وہ اعلال کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر جا کے اعلال و ابدال معرض شوند، جہاں پہ اعلال اور ابدال ایک دوسرے سے معرض ہو جائیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، اعلال را ترجیح دہند تو اعلال کو کیا کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں، بر ابدال پر کیوں ترجیح دیتے ہیں کہ اذاں کے تخفیف، کیونکہ تخفیف در اعلال میں بیشتر زیادہ ہے از ابدال سے زیادہ اعلال میں تخفیف ہے، ودر اوممو ادغام و ابدال حمزہ معرض شدند، اور اوممو میں ادغام اور ابدال حمزہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ہر جا کے ادغام و ابدال معرض شوند، اور ہر وہ جگہ جہاں پہ ادغام اور ابدال ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں
مد مقابلوں کو فیصلہ کرنا آپ نے ان کی ترجیح کا، تو ادغام را ترجیح دہن، ادغام کو ترجیح دیں گے بر ابدال، ابدال پر ازاں کے، کیونکہ تخفیف در ادغام، کیونکہ تخفیف ادغام میں بیشتر زیادہ ہے از ابدال کے، ابدال کی نسبت ادغام میں تخفیف زیادہ ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ در اعوذ اجتماع حمزتین بذات خود، کیونکہ یہاں پہ ہم دو حمزہ اکٹھے ہوئی ہیں تو بذات خود تو ابدال را تقاضا میں کنت، تو ابدال کا تقاضا کرتی ہے، و اعلال از جہت موافقت ماضی، اور اعلال تو ماضی سے موافقت کی وجہ سے، لیکن بذات خود تو وہ ابدال کا تقاضا کرتی ہیں، نہ از جہت ثقل، اور ایسا وہ تقاضا جو کرتی ہیں ثقل کی وجہ سے نہیں کرتی، کیونکہ ثقل ضمہ، واؤ پر جو ثقل ضمہ ہے اس کے ثقل کی وجہ سے نہیں، اس لیے زیرا کے ضمہ و کسرہ بر واؤ و یا، کہ ضمہ اور کسرہ واؤ اور یا پر بعد سکون ثقیل نیس، سکون کے بعد اگر آئے تو ثقیل نہیں ہوتا، چون دلون و زبیون، جیسے ظلمون اور زبیون میں کہ واؤ پہ اور یا پہ ہمیں ضمہ تو نظر آ رہا لیکن ما قبل کیونکہ سکون ہے اس لیے یہ ثقیل نہیں ہے۔ پس دلیل ابدال قوی باشد، اس لیے ابدال کی جو دلیل ہے وہ قوی ہے، طاقتور ہے، و دلیل اعلال ضعیف، اور اعلال کی دلیل ضعیف ہے۔ پس باعثی تو چاہیے کہ انجا ابدال را ترجیح دہن بر اعلال، پس چاہیے کہ یہاں پہ کیا کریں، ہم ابدال کو ترجیح دیں اعلال پر۔ تو جواب دیتے مصنف کہ اگرچہ اجتماع حمزہ تین، اگرچہ دو حمزہ کا اکٹھا ہونا بذات خود تو ابدال کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن مقصود اصلی از اعلال و ابدال، لیکن اعلال اور ابدال کا اصل مقصد تو کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تخفیف، تخفیف ہے، اور تخفیف در اعلال بیشتر است از ابدال، اور تخفیف جو ہوتی ہے یہ اعلال میں زیادہ ہے ابدال کی نسبت، ابدال سے زیادہ ہے اعلال میں تخفیف، پس اعلال را ترجیح دہن، پس ہم کیا کریں گے، اعلال کو ترجیح دیں گے، یا اعلال کو ترجیح دیں بر ابدال، ابدال پر۔ ودر کل و خذ و مر، اور کل خذ اور مر میں کہ دراصل او کل و او خذ و او مر، اصل میں یہ کیا ہے، او کل، او خذ اور او مر دو تھے، ہم نے کیا کیا کہ حمزہ ثانی را حذف کردن، جو دوسرا حمزہ تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا از جہت تخفیف، تخفیف کی وجہ سے، برخلاف لکثرت الاستعمال، کثرت استعمال کی وجہ سے قانون کے برخلاف، وہ حمزہ وصل را نیز حذف کردن، اور حمزہ وصل کو بھی ہم نے حذف کر دیا از جہت استغنا، استغنا کی وجہ سے، یعنی اذاں کے احتجاج بدو نمانت، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ حمزہ وصل ہم کب لاتے ہیں، کہتے ہیں حمزہ وصل اس لیے لاتے ہیں کہ پہلا حرف جو ہے وہ ساکن نہ رہ جائے، تو یہاں پہ ساکن تو نہیں ہے، لیکن حذف در کل و خذ، کہتے ہیں یہ جو حذف ہوا ہے نا کل اور خذ میں یہ واجب ہے، جبکہ در مر جائز، جبکہ مر میں یہ جائز ہے، از جہت آنکھ استعمال، وجہ اس کی کیا بیان کی کہ کل اور خذ کا جو استعمال ہے بیشتر است از استعمال مر کے استعمال سے زیادہ ہے، اس لیے کل اور خذ میں واجب ہے اور مر میں جائز ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مر در ابتدائی کلام افصاح، مر جو ہے نا کلام کے ابتدا میں افصاح ہے، فصیح ہے، از مر سے، جس طرح ان کی مثال دی، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مرو صبیانکم بالصلاۃ، حکم دو اپنے بچوں کو نماز کی، اذا بلغوا سبعا، جب وہ پہنچیں کب کتنے سال کے، 7 سال کو، وَاضْرِبُوهُمْ، اور انہیں مارو، اذا بلغوا عشرا، جب وہ 10 سال کو پہنچیں، وَدَرْ حال وصل عمر افصاح، کہ حال وصل میں عمر جو ہے نا وہ افصاح ہے، مر ابتدائی کلام میں اور عمر حال وصل میں، کہیں کلام کے درمیان میں کہیں آ جائے، تو اس کی مثال دی، قال اللہ
تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل خانہ کو کیا دو؟ نماز کی کا حکم دو۔ پھر قانون آتا ہے آگے کہ ہر جگہ کے دو حمزہ در یک کلمہ باہم آئیں، ہر جگہ کے دو حمزہ ایک کلمے میں اکٹھے آئیں، اگر یکی از اشام مقصور باشد، اگر ان میں سے ایک مقصور ہو دوم را بیا بدل کنن تو دوسرے کو کس سے بدل دیں؟ یا سے بدلیں۔ چنانچہ آئمتن، آئمتن کے دراصل آممتن و آممتن تھا، تو اس طرح یہ ہو گیا آئمتن اس قانون کا اطلاق کرنے سے۔ ہر جگہ کے دو حمزہ در اول کلمہ بہم آئیں، ہر جگہ کے دو حمزہ کلمے کی شروع میں اکٹھے آئیں، وہ حمزہ دوم مفتوح باشد، حمزہ دوم مفتوح ہو، وما قبل ہو نیز مفتوح باشد یا مضموم، اور اسے ما قبل مفتوح ہو یا مضموم، واجب است واجب ہے کہ حمزہ دوم را بواو بدل کنند، حمزہ دوم کو واو سے بدلیں۔ حمزہ دوم جو مفتوح ہے اور اسے ما قبل مفتوح یا مضموم ہو تو اس وقت واجب ہوتا ہے وہ جو حمزہ دوم ہے اس کو واو سے بدلیں، چوں اوادمو و اویدمو کہ دراصل اعادمو و اویدمو، اس میں اعادمو میں حمزہ دوم مفتوح ما قبل اس کے مفتوح ہے اور دو حمزہ ہیں یہ، تو حمزہ دوم کو جو ہے نا واو سے بدلا تو بن گیا اوادمو۔ اویدمو میں انہوں نے کہا حمزہ دوم مفتوح ہے ما قبل اس کے مضموم ہے، یہ دو حمزہ ہیں، ایک کلمہ اول ایک کلمہ آئے ہیں تو حمزہ دوم جو مفتوح تھا اس کو ما قبل کے مطابق کیا کر دیا ہم نے، ما قبل کیونکہ اس کے کیا تھا مضموم تھا تو اس کو واو سے بدلا تو وہی دمو بن گیا۔ وہ ہم چنی وم ملو، اسی طرح وم ملو کہ دراصل وم ملو کہ کیا تھا وم ملو بوداس تھا۔ اب سوال آگے کچھ جو ذہن میں پیدا ہو مزید سوال تو اس کا جواب اسی سوال آیا تو انہوں نے کہا در اکرمو کہ اکرمو کہ دراصل او اکرمو بود، یہ کیا ہے او اکرمو تھا حمزہ دوم را چرا حذف کردن، حمزہ دوم کو کیوں حذف کر دیا، و بواو بدل نہ کردن و واو سے نہیں بدلا، اس لیے کہ حمزہ دوم مفتوح ما قبل مضموم ہے، اول ایک کلمہ میں دونوں حمزہ آئے ہیں تو حمزہ دوم کو واو سے بدلنا چاہیے تو کہتے ہیں بواو بدل نہ کردن، واو سے نہیں بدلا، باں کے قانون ابدال موجود تھا، حالانکہ قانون ابدال موجود ہے۔ تو جواب اول تو انہوں نے یہ دیا مصنف نے کہ حذف حمزہ دوم از جہت تخفیف ایجا کہ حذف جو ہے نا حمزہ دوم کا یہاں پر کس لیے ہے، تخفیف کی وجہ سے ہے، اور جو واجب ہے واجب است برخلاف قیاس، لیکن قیاس کے خلاف ہے ایسا لکثرت الاستعمال کثرت استعمال کے لیے کہ حذف حمزہ دوم از جہت تخفیف اینجا واجب است کہ اس جگہ پر حمزہ دوم کو حذف کرنا تخفیف کے لیے واجب ہے، اور یہ برخلاف قیاس ہے اور کثرت استعمال کے لیے ہے وجہ سے ہے۔ تو جواب دوم انہوں نے دیا اس میں، وہ کہتے ہیں کہ ابدال حمزہ دوم بواو در جائے ہے کہ ابدال حمزہ دوم کا واو میں اس جگہ ہے کہ حمزہ دوم اصلی باشد کہ وہ جو حمزہ دوم ہے اصلی ہو نہ زائد نہ کہ زائد، و اینجا اور اس جگہ ہر دو حمزہ زائدند اور یہاں پر دونوں حمزہ ہر دو حمزہ جو ہیں زائد ہیں، وما در یکرمو و تکرمو اور یکرمو و تکرمو و نکرمو کہ دراصل یکرمو تو اکرمو و نکرمو، یکرمو تکرمو و نکرمو کہ اصل میں یکرمو تو اکرمو و نکرمو تھے، حمزہ را حذف کردن حمزہ کو حذف کیا از جہت موافقت اکرمو، اکرمو سے موافقت کے لیے اس کو کیا کر دیا حذف کر دیا حمزہ کو۔ پھر کہتے ہیں کہ اگرچہ اجتماع حمزتین نیز، اگرچہ دو حمزوں کا حمزہ اکٹھے نہیں آئے، چنانچہ واو در تعیدو و عیدو و نعیدو، اور واو جو تعیدو اور عیدو اور نعیدو میں موافقت کس کے لیے، برائے موافقت کے لیے یعیدو کے ساتھ موافقت کے لیے حذف کیا
تو انہوں نے ایک دوسری مثال دی کہ واو کو حذف کیا گیا ہے ایک اور دوسرے موقع پر، تو اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوا، آپ کہتے ہیں جی کہ حمزہ زائد تھا تو اس لیے نہیں کیا، تو کہتے ہیں در اعوذ حمزہ دو مسلی است، کہ اعوذ میں تو حمزہ دو مسلی ہے، پس باعثی پس چاہیے کہ واو بدل کر دے، تو پس چاہیے کہ واو کو واو سے بدلا جائے، تو جواب دیتے ہیں در اعوذ کہ اعوذ میں حمزہ دو مسلی است، ٹھیک ہے حمزہ دو مسلی ہے لیکن مفتوح نہیں ہے، اور قانون میں تو یہ ہے کہ حمزہ دو مفتوح ہو۔ دیگر ایک اور قانون بیان کرتے ہیں کہ ہر جا کے حمزہ بعد الف زائدہ افتد، کہ ہر جگہ کے حمزہ الف زائدہ کے بعد آئے روا باشد، جائز ہے کہ اورا بین بین کنت اسے بین بین کریں، اور بین بین باشد کے بین بین وہ ہے کہ حمزہ را میان مخرج، کہ حمزہ کو میان مخرج او اس کے مخرج کے درمیان، اور میان مخرج حرفے کے اور اس حرف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے، کہ حرکت حمزہ مناظم حرف است، کہ حمزہ کی حرکت حمزہ کے مناسب وہ حرف ہو تلفظ کنن تو تلفظ کریں، یعنی اگر حمزہ مضموم باشد، اگر حمزہ مضموم ہو بیان ہو اس کے مخرج واو گوئند اور واو کے مخرج کے درمیان کہیں، و اگر مفتوح باشد، اگر مفتوح ہو تو میان مخرج او اس کے مخرج کے درمیان و مخرج الف گوئند اور الف کے مخرج کے درمیان کہیں، و اگر مکسور باشد، اور اگر مکسور ہو میان مخرج او اس کے مخرج کے درمیان اور مخرج یا گوئند اور یا کے مخرج کے درمیان سے کہیں، چون تساءلا یا تساؤلو تساؤلن فہو متسائل۔ اگلا قانون بیان کرتے ہیں کہ ہر حمزہ منفردہ، کہ ہر اکیلا حمزہ کے متحرک باشد کہ وہ متحرک ہو، و ما قبل ہو نیز متحرک باشد اور اسے ما قبل بھی متحرک ہو، روا بود تو جائز ہے کہ ویرا بین بین کنت کہ اسے بین بین کہیں کریں، چون سالا و لوما و سوئلا۔ پھر کہتے ہیں کہ دیگر کے حمزہ مفتوح باشد، یہ کہ حمزہ مفتوح ہو و ما قبل ہو مضموم یا مکسور بود، اور اسے ما قبل جو ہو وہ مضموم یا مکسور ہو، آنگا بدل کنت اورا بحرف علت، کہ اس وقت سے بدلا جائے حرف علت سے، موافق حرکت ما قبل ہو باشد، کہ موافق کو حرکت اس سے ما قبل جو حرکت ہے اس کے موافق جو حرف علت ہوتا ہے اس سے بدلا جائے، چنانکہ گزشتہ در یواخذ و میعرن، جیسے پہلے بیان کر چکا یواخذ و میعرن کا ہم نے ذکر پہلے کیا۔ دیگر پھر اگلا قانون بیان کرتے ہیں کہ ہر حمزہ کے متحرک باشد، ہر حمزہ کے متحرک ہو، ما قبل ہو ساکن اور اس سے ما قبل ساکن ہو، حمزہ ایک متحرک ہے اس سے ما قبل ساکن ہے، جائز متردس تو جائز ہے اور عام ہے۔ متردس کا مطلب یہ ہے کہ اسم اور فعل دونوں میں کہ حرکت حمزہ نقل کردہ ما قبل دہن، تو حرف حمزہ کو نقل کریں اور ما قبل کو دیں اور اس کے بعد حمزہ را حذف پڑھن اور پھر حمزہ کو حذف کر دیں۔ اس کی مثال دی، چون یسلو کدف لہا، کہ دراصل یسالو حمزہ متحرک ما قبل ساکن، تو پھر ہم نے حمزہ کی نقل ما قبل کو دی، حمزہ کو حذف کر دیا، بن گیا یسلو کدف لا، حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہے، حمزہ کی حرکت ما قبل کو دی، حمزہ کو حذف کر دیا، بن گیا کدف لہا، مگر کے ما قبل حمزہ حرف مدہ و یا تصغیر باشد، اور وہ کہ ما قبل حمزہ اگر حرف مدہ ہو یا تصغیر ہو تو آنگا ابدال و ادغام جائز ہے، تو وہاں پر کیا ہے ابدال اور ادغام جائز ہے۔ اس کی مثال ہم دی، چون فتیتن مکروبتن و افیسن، کہ یہ اصل میں کیا تھے فتیتن و مکروبتن و افیسن دو داست، تو یہ اصل میں کیا تھے خطیئتن و مکروہتن و افیسن تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لزومی اعلان
اور یہ اعلان لازمی ہے در باب یرا باب میں لازمی ہے کہ یہ اعلان باب یرا میں لازمی ہے کہ دراصل یرعیو کہ اصل میں کیا ہے، یرعیو بود کہ اصل میں کیا تھا، یرعیو تھا، شاذ ہے، یہاں پہ اس کو نے کہا یہ لازم ہے اور یہ شاذ ہے۔ وہاں چنی در ملا، اسی طرح در ملکن کہ ملکن میں کہ در اصل ملکن بود کہ کیا تھا، اصل میں ملکن تھا، حمزہ را حذف کردن، حمزہ اس کو حذف کر دیا، از جہت کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا، حمزہ کو حذف کر دیا۔ اب ہم پڑھیں گے دستور المبتدی کی فصل دوم در بیان قوانین اعلان مثال، قوانین اعلان مثال کے بیان کی دوسری فصل ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں یکے آن کے ہر واوی، پہلی یہ کہ ہر واو کہ در فعل مستقبل میں میان یائے مفتو درمیان و یائے مفتو کے و کسرہ لازم باشد اور کسرہ لازم کے بیچ میں ہو، واجب است تو تب یہ واجب ہے کہ عام واو را حذف کنند، اس واو کو حذف کیا جائے کریں، چوں یعیدو و یجیبو، جیسے یعیدو اور یجیبو کہ در اصل یعیدو و یوجبو بوداس کہ اصل میں کیا تھے، یہ یعیدو اور یوجبو تھے، تو میان کسرہ یائے مفتو اور کسرہ لازم کے درمیان جو ہے واو آ گیا تو واو کو حذف کر دیا۔ فاما در تعیدو وعیدو و نعیدو، اور تعیدو میں، عیدو میں اور نعیدو میں کہ در اصل تعیدو و اویدو و نویدو بود، جو اصل میں کیا تھے، تعیدو و اویدو و نویدو تھے، واو را حذف کردت، واو کو حذف کر دیا، از جہت موافقت یعیدو سے موافقت کی وجہ سے، اگرچہ واو بیان یا و کسرہ نیس، اگرچہ واو جو ہے وہ یا مفتو اور کسرہ کے درمیان نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ در یو ادو مجہول کہ آپ نے نویدو اویدو میں کیا، تو در یو ادو میں مجہول چرا، جو کہ یو ادو مجہول ہے، چرا واو را حذف نہ کردن، تو واو کو حذف کیوں نہیں کیا، از جہت موافقت یعیدو کی موافقت کی وجہ سے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ زیرا کہ کیونکہ مجہول بغیر معروف است، کہ مجہول جو ہوتا ہے معروف کی ضد ہوتا ہے، اس کا مغائر ہوتا ہے، وہ موافقت میان متغائرین لازم نیست، اور متغائرین کے جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں یا مخالف ہوتے ہیں، متغائر ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان موافقت ایک جیسا ہونا لازم نہیں ہے۔ ودر مالک یوم الدین، اور مالک یوم الدین میں واو نفتاد، واو نہیں گرا، زیرا کہ یوم الدین فعل نیست، کیونکہ یوم الدین جو ہے یہ فعل نہیں ہے اور یہ قانون فعل کا ہے۔ یا کہ یا وہ کہ یا یہ کہ این کسرہ عارض است، یہ کسرہ جو ہے وہ عارضی ہے، ہم نے قانون میں کہا کہ لازم باشد کہ لازم ہو، اصلی نہیں، اصلی نیست، اصلی نہیں۔ و در یعیدو، اور یعیدو میں کہ مضارع معروف او ادا است، او ادا کا مضارع معروف ہے، یعیدو او ادا کا افعل باب سے واو نفتاد، واو نہیں گرا، زیرا کہ کیونکہ یا مفتوح نیست، تو اس میں یا مفتوح نہیں ہے، تو قانون کہتا ہے یا مفتوح اور کسرہ لازم کے درمیان میں واو آئے۔ یا کہ یا یہ کہ واو ادرو تحقیق میان یا و کسرہ نیز، تحقیق کا دیکھتے ہیں ہم تحقیق میں کہ روح سے یہ درمیان یا اور کسرہ نہیں ہے، بلکہ میان حمزہ و کسرہ است، بلکہ حمزہ اور کسرہ کے بیچ ہے، درمیان میں ہے، زیرا کہ کیونکہ در اصل یو او ادو بود، یہ یو او ادو تھا، حمزہ را حذف کردند، حمزہ کو حذف کیا، از جہت موافقت کی وجہ سے، عیدو یعیدو شد،
اعیدو یعیدو ہو گیا۔ ودر یوجلو، اور یوجلو میں واو نفتاد، واو نہیں گرا زیرا کے میان یا و کسرہ نیز، اس لیے کہ یا اور کسرہ کے بیچ میں درمیان میں نہیں ہے۔ اب سوال ہوا کہ در یداؤ و یحبو، یداؤ اور یحبو میں واو چرا افتاد، واو کیوں گرا با کے میان یا و کسرہ نیز، تو یہاں پہ بھی وہ یا اور کسرہ کے بیچ میں یا درمیان میں نہیں ہے۔ جواب دیا ادا کہ کیونکہ دراہا کہ اس میں کیا ہے، ان میں کسرہ تقدیر آستی، جو کسرہ ہے یہ تقدیرن ہے، لفظ میں تو نہیں لیکن تقدیرن ہے۔ زیراچے در اصل میں یودیو و یوہبو بوداس، یہ تھا یودیو اور یوہبو تھا بکسرہ عین فعل، عین جو فعل کا جو عین کلمہ تھا اس میں کسرہ تھا، بعدہ کسرہ، را بعد حذف واو بفتح بدل کردن، بعد میں کسرہ کو حذف واو کے بعد فتح سے بدل دیا، از جہت حرف حلق بسبب کے خاصیت با منع یمنع آنس، کہ حرف حلق کی وجہ سے کہ یہ خاصیت ہے کہ اس کی با منع یمنع کی، کہ بجائے عین فعل یا لام فعل کہ عین فعل کے عین کلمے کی جگہ یا لام فعل کلمے کی جگہ، اس کے عین کلمے کی جگہ اور فعل کے لام کلمے کی جگہ ہمیشہ حرف حلق باشد، ہمیشہ حرف حلق ہوتا ہے۔ در یحبو عین فعل و در یدع لام فعل حرف حلق بود، یحبو میں فعل کے عین کلمے میں اور یدع کے لام فعل کے لام کلمے، لام جو کلمہ ہے اس کا وہ حرف حلق ہے، حرف حلق تھا، از جہت مجانست کی وجہ سے، ایک جنس میں کے ہونے کی وجہ سے، فتح دادن تو ہم نے فتح دیا، و در باب منع یمنع بردن، اور باب منع یمنع میں لے گئے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ در یذرو حرف حلق نہ در عین فعل، کہ یذرو میں حرف حلق نہ عین فعل میں ہے اور نہ در لام فعل اور نہ ہی لام فعل میں ہے، پس فتح چرا دادن تو فتح کیوں دی انہوں نے، کیوں دیا آپ نے؟ تو جواب دیا کہ زیراچے کیونکہ در معنی یداؤ است، کہ یدارو کے جو معنی ہیں وہ یداؤ کے ہیں، و در یداؤ فتح دادن، اور کیونکہ یداؤ میں فتح دیا جہت حرف حلق کی وجہ سے، پس در یدارو اس لیے یدارو میں بھی ہم فتح دادن فتح دیا، تا در لفظ و معنی موافقت باشد تاکہ لفظ اور معنی میں موافقت ہو۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ در یعیدو حرف حلق بجائے عین فعل است، کہ یعیدو میں حرف حلق جو ہے نا وہ عین فعل کی جگہ پہ ہے، فعل کے عین کلمے جگہ پہ ہے، چرا فتح نہ دادم تو پھر یہاں پہ آپ نے فتح کیوں نہیں دی؟ بدر باب منع یمنع نبردند، اور باب منع یمنع میں کیوں نہیں لے گے؟ تو پہلا انہوں نے جواب دیا کہ تا دلیل بود، کہ تاکہ دلیل ہو بر اصل کی اخوات خود، کہ ان کے اس جیسے جو کلمات ہیں نا ان کی اصل پر دلیل ہو، یہ تھا جواب اول۔ دوسرا جواب یہ تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ حکم سماعی است، یہ حکم سماعی ہے، قیاسی نیست، قیاسی نہیں ہے کہ اس پہ ہم قانون کا اطلاق کریں، وگرنہ در عین فعل یدخلو، وگرنہ جو فعل کا عین کلمہ ہے یدخلو میں، و لام فعل یصلح، اور فعل کے لام جو یصلح کا لام ہے نیز حرف یہ بھی جو ہے نا حرف حلق ہیں، فائسی چاہیے کہ فتح می دادن، چاہیے یہ کہ فتح دیتے، و در باب منع یمنع می بردن تو باب منع یمنع میں لے جاتے، کیونکہ یہ حکم سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے، ورنہ یدخلو اور یصلح میں بھی حرف حلق آتا ہے، اس میں بھی فتح دیتے اور باب منع یمنع میں لے جاتے۔ پھر سوال ہوا در کتب لغت یتاؤ را از باب سمیع یسمع وردان، یتاؤ جو ہے نا وہ باب سمیع یسمع سے آتا ہے، بتیا یتاؤ وہ ہم چنی یساؤ، اور اسی طرح یساؤ بھی، پس در ایشا، پس ان میں جو ہے نا کسرہ تحقیقی ہے، نہ کسرہ تحقیقی ہے، و نہ تقدیری اور نہ تقدیری،
واو را در ایشا چرا حذف کردن، تو ان میں جو ہے نا آپ نے واو کو کیوں حذف کیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اذا کے کیونکہ معطل فا واوی، جو معطل فا ہوتے ہیں نا، جن کے حرف علت فا کلمہ میں ہوتا ہے اور وہ واوی ہوتے ہیں، جو معطل فا واوی ہوتے ہیں، باب سمیع یسمعو، باب سمیع یسمعو میں بیشتر لازم میں آئے تو اکثر کیا آئے ہیں؟ لازم آتے ہیں۔ و یدعو، یسعو متعدی آمداز، اور یدعو اور یسعو کیا ہے؟ یہ متعدی ہیں۔ پس چوں ایشا در معنی مخالف نظائر خود شدن، تو معنی ان کے مخالف ہو گئے اپنوں جیسوں سے، در لفظ، لفظ میں نیز مخالفت کردہ شدہ، اور لفظ میں بھی مخالفت کی گئی بحذف واو، حذف واو کے حذف کے ساتھ، تا مخالفت لفظی، تاکہ جو لفظوں میں مخالفت ہوئی ہے دلالت کنند بر مخالفت معنوی، وہ معنی پر کی مخالفت پر بھی دلالت کرے۔ کذانی تاج المصادر، جس طرح قضا فی تاج المصادر، جس طرح سے تاج المصادر میں کہا گیا ہے۔ دیگر ہر مصدر، اگلا قانون بیان فرماتے ہیں کہ دیگر ہر مصدر یکے از مثال واوی، کہ وہ کس سے ہو؟ مثال واوی سے ہو، بکسر فا کلمہ باشد، اور اس کے فا کلمہ پر کسرہ ہو، مصدر ہو مثال واوی سے ہو، کسرہ ہو فا کلمہ پر، اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ در مضارع ہو، اور اس کے مضارع میں واو حذف شدہ باشد، اور واو جو ہے نا وہ حذف ہوا ہو، تو تب کیا ہے؟ واجب ہے کہ واو را، کہ اس واو کو، واو را ازا مصدر، اس مصدر سے، از جہت کثرت استعمال کی وجہ سے، وہ موافقت فعل حذف کنند، اور فعل سے موافقت کی وجہ سے حذف کیا جائے، اس واو کو حذف کر دیں، اور عوض واو، اور اس واو کے عوض تا در آخر کلمہ آورن، تو آخر کلمہ میں تا آتی ہے۔ اس کی مثال دی انہوں نے، چون عدتن و زینتن، عدتن اور زینتن کے اصل میں یہ کیا تھے؟ ویدن و وزن تھے، ہم نے واو کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، اور آخر میں اس کی ہم نے تا لے کے آگے عوض میں۔ تو ان میں سوال پیدا ہوا کہ چوں واو را حذف کردن، واو کو آپ نے حذف کیا، این کلمہ را کسرہ از کجا شد؟ تو این کلمہ میں کسرہ کہاں سے؟ تو جواب دیا چوں واو را حذف کردن، جب واو چوں واو را حذف کردن، جب واو کو حذف کیا، این کلمہ را کسرہ واو معذوف دادن، تو این کلمہ کو جو کسرہ دیتے ہیں وہ کسرہ کس کا ہوتا ہے؟ واو معذوف کا ہوتا ہے۔ وہ جو واو آپ نے معذوف کر دیا اس کا کسرہ آپ اس کو دے دیتے ہیں تا ابتدا، تاکہ ابتدا بحرف ساکن لازم نہیں آئے، تاکہ ابتدا جو ہے نا وہ حرف ساکن سے لازم نہ ہو۔ تو سوال پیدا ہو واو را پر کسرہ چرا حذف نہ کردن، تو بھئی واو کا کسرہ آپ نے حذف کیوں نہیں کر دیا؟ اور بعد این کلمہ را کسرہ بھی دادن، تو بعد میں جو ہے نا وہ آپ این کلمہ کو کسرہ دے دیتے تا ابتدا بساکن لازم نہیں آمدے، تاکہ ابتدا جو ہے نا وہ ساکن سے لازم نہ آتی۔ جواب دیتے ہیں کہ اگر واو را بکسرہ حذف بھی کردن، اگر واو کو کسرہ کے ساتھ حذف کر دیتے تو مزیت فرع بر اصل لازم آمدی، تو فرع کی فضیلت اصل پر آ جاتی، لازم ہوتی، ذرا کیونکہ فعل در اعلان اصل ہے، کہ اعلان میں فعل جو ہے نا وہ اصل ہوتا ہے، اور مصدر در تعلیل فرع ہو، اور مصدر تعلیل میں اس کی فرع ہے۔ و در فعل از یک تغیر بیشتر نشدہ است، فعل میں جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ تغیر نہیں ہے، وہاں حذف نفس واو است، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ صرف واو ہی حذف ہوا ہے۔ پر اگر در مصدر واو بکسرہ حذف شود، اگر مصدر سے واو کسرہ کے ساتھ حذف کرتے سہ تغیر لازم آئے، تو تین تغیر آپ یہاں پہ آ جاتے۔ ایک تو آپ حذف واو کرتے، پھر حذف حرکت کرتے، پھر واو کے ساتھ حذف کسرہ کا کرتے تو حذف حرکت ہو جاتا، اور پھر مصدر میں آپ کو احداث حرکت کرتے کہ اس میں آپ حرکت لانی ہوتی۔ دیگر پس وہ احداث حرکت دیگر، پس زیادت فرع بر اصل باشد، تو زیادت ہو جاتی فرع کی اصل پر، وہ روا نیس، اور یہ جائز نہیں۔ پس بضرورت اول،
پر ضرورت کے لیے اول حرکت واو نقل کردن، پہلے کیا کیا حرکت، اب واو کی جو حرکت کو نقل کیا، وہ بعین کلمہ دادن اور این کلمہ کو دیا، بعد واو را حذف کردن، پھر کیا کر دیا ہم نے واو کو حذف کر دیا تا مزیت فرع پر اصل لازم نہ آئے، تاکہ فرع کی اصل پر فضیلت نہ آئے، مزیت نہ آئے، اس میں زیادت نہ ہو۔ مزیت فرع پر اصل ہنوز باقی ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ بھئی ابھی بھی مزیت ہے، زیادت تو فرع کی اصل پہ ابھی بھی باقی ہے، زیرا کہ دراصل از یک تغیر بیشتر نشدہ است، کہ ایک سے زیادہ تغیر تو نہیں ہے، وہاں حذف واو است، اور اس میں تو آپ نے مصدر میں ایک تو حذف واو کیا ہے، اس میں اس کے فعل میں تو صرف ایک حذف واو کیا ہے، وہ در فرع اور فرع میں دو تغیر است، اس میں دو تغیر آئے، ایک تو آپ نے حذف واو کیا، وہ دوسرا کیا کہتا ہے وہ نقل حرکت، اور دوسرا نقل حرکت کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ این مقدار مزیت فرع بر اصل متحمل ضروری است، کہ یہ مقدار جو زیادت کی فرع کی اصل پہ ہوئی ہے یہ متحمل ہے اور ضروری ہے، زیرا کہ کیونکہ اگر حرکت نمی کردن، اگر حرکت نقل نہ کرتے ابتدان بسکون لازمی آمد، تو پھر ابتدا میں کیا ہوتا کہ سکون لازم آتا، و اگر واو را بحرکت حذف بھی کردند، اور اگر واو کو بحرکت حذف بھی کردند اور واو کو حرکت کے ساتھ حذف کرتے، و احداث حرکت سے دیگر اور نئی حرکت بھی کردند اور نئی حرکت بھی دیتے، سہ تغیر لازم آمدے تو تین تغیر لازم آتے، و در نقل حرکت اور نقل حرکت میں واو معذوف از دو تغیر بے نیست، اور نقل حرکت میں واو معذوف میں دو تغیر جو ہے نا زیادہ نہیں ہے، حذف واو نقل حرکت، حذف واو اور نقل حرکت دو تغیر زیادہ نہیں ہے۔ تو نقل حرکت اصل نقل حرکت جو ہے نا وہ آسان ہے، از حذف حرکت کی حذف سے، پس ضرورت بسوء تغیر اندک، اور پس رجوع کرنا بسوء تغیر اندک چھوٹے تغیر کی طرف، چھوٹی تبدیلی کی طرف، اولا باشد بہتر ہے، بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ واو در عدتن در اول کلمہ حذف شدہ است، واو در عدتن میں واو در اول کلمہ حذف شدہ است، اول کلمہ میں حذف کیا گیا ہے، شروع میں کیا گیا، کلمے کے شروع میں کیا گیا ہے۔ عوض او تا در آخر کلمہ چرا آوردن، تو پھر عوض جو اس کے عوض میں جو تا آئی ہے وہ آخر کلمہ میں کیوں آئی ہے؟ تو جواب دیا تا اگر تا در اول کلمہ می آوردن، اگر اس تا کو کلمے کی شروع میں لے آتے تو پھر کیا ہوتا؟ التباس مصدر بفعل مضارع عمدی، تو مصدر کا التباس کس کے ساتھ آیا تھا؟ فعل مضارع کے ساتھ آتا، از روئے صورت کے اعتبار سے، و در وعد و وزن، اور وعد اور وزن میں واو نفتاد، واو نہیں گرا، کہ کسرہ نیز کے کسرہ نہیں ہے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوا کہ ساعتن دراصل وسعن، ساعتن اصل میں کیا ہے؟ وسعن ہے، یعنی اس کے بافتح اصل میں کیا دراصل وسعن بوت، کہ اصل میں کیا ہے؟ وسعن ہے بفتح واو، اور اس کے واو پر فتح ہے، واو را چرا حذف کردن، تو واو کو یہاں پہ کیوں حذف کیا؟ حالانکہ واو پہلے تو کسرہ تھا، تو تب آپ نے کیا تھا با کے کسرہ نیس، کیونکہ کسرہ نہیں ہے۔ تو جواب دیا انہوں نے کہ لا نسلیمو، ہم نہیں تسلیم کرتے کہ دراصل بفتح واو بوت، کہ دراصل بفتح واو بوت، بلکہ دراصل بکسرہ واو، کہ یہ اصل میں فتح واو تھا بلکہ یہ کیا اصل میں کسرہ واو کا ہے، وسین سیاتن مکسور بوت، اور سین سیاتن کا جو ہے نا وہ مکسور تھا، لیکن بعد حذف واو، حذف کے بعد جب واو کا آپ نے حذف کر دیا تو سین را فتح دادن، آپ نے کیا کیا کہ سین کو فتح دے دیا، از جہت مجاورت، کہ اس کی ہمسائیگی تھی کس کے ساتھ؟ حرف حلق کے ساتھ۔ قضا ذکر صاحب علیل الخلیلی فی شرح، جس طرح صاحب علیل الخلیلی نے اپنی شرح میں کہا ہے، فی شرح میں کہا ہے، و در وصال و وفاق، اور وصال میں اور وفاق میں واو نبتاد، واو نہیں گرا، زیرا کہ کیونکہ در مضارع میں اشاع، ان کے مضارع میں یعنی در یواصل و یوافق، یعنی
یواصلو اور یوافقو میں واو نفتادہ است کے واو نہیں گرا ہے، تو اس لیے وصال وفاقن میں بھی واو نہیں گرا۔ اب اگلا سوال آتا ہے کہ در وجہتن قانون مذکور موجود است واو چرا نفتاد، تو یہاں پر قانون مذکور تو موجود ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ واو نہیں گرا، تو پہلا جواب تو انہوں نے کیا کہ تا دلالت کنن، کہ یہ دلالت کرے بر اصل کے اصل پر، اخوات خود اپنے جیسے اس جیسے جو کلمات دیگر ہیں نا کلمات ہیں ان کی اصل پر دلالت کرے۔ اور یہ قول انہوں نے کہا کہ این قول ابو عثمان مازنی است، اور یہ قول کس کا ہے؟ ابو عثمان مازنی کا ہے۔ پھر جواب دوم کہتے ہیں کہ وجہتن اس میں توجہ است، کہ وجہتن اس میں توجہ ہے، مصدر نیس یہ مصدر نہیں ہے بھائی، یہ اسم ہے اور قانون مصدر کا ہے، اور ای قول ابو علی فارسی است، اور یہ قول جو ہے نا وہ ابو علی فارسی ہے، اور یہ جواب ثواب تر است، اور یہ جواب زیادہ درست ہے، یعنی اتفاق کیا مصنف نے ابو علی فارسی کے ساتھ کہ اگر تصیح ہو اور اس کو اسی طرح جو برقرار رکھا ہے تصیح کی آج جہت دلالت پر اخوات بودے فعل ہو، اگر اس کے دلالت کی وجہ ہوتی کہ یہ جو اپنی اس کے ان جیسے جو کلمات ہیں ان کے اصل پہ دلالت کی وجہ سے ہوتی اورا نی تصیح می داشتن، تو پھر بودے فعل اورا نی تصحیح می داشتن، تو پھر اس کے فعل کو بھی اسی طرح سے رکھا جاتا۔ اگر اخوات خود یعنی جس جیسے کلمات ہیں ان کی اصل پہ دلالت کی بات ہوتی تو اس کے فعل کو بھی اسی طرح سے رکھا جاتا۔ فعل اورا نیز تصیح می داشتن، چنانچہ استحوذا یستحوذو استحواذ و استصوبا یستصوب استصوابا، پس تحلیل فعل دلالت میں کنند، پس جو فعل کی تحلیل ہوئی ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ اس میں توجہ ہے کہ یہ اس میں توجہ ہے، مصدر نیست مصدر نہیں ہے۔ پھر اگلا سوال پیدا ہوا بھائی در وقایتن، کہ وقایتن میں قانون مذکور موجود ہے، یہ جو قانون اوپر ذکر ہوا ہے یہ موجود ہے، واو چرا نفتاد، واو کیوں نہیں گرا وقایتن، اس میں واو کیوں نہیں گرایا؟ انہوں نے جواب دیا زیرا کہ کسرہ واو، کہ کیونکہ واو کا جو کسرہ ہے بعد حذف واو، حذف واو کے حذف کے بعد این کلمہ را دادن ممکن نہیں، این کلمے کو دینا ممکن نہیں ہے، زیرا کہ اگر کسرہ بعد حذف واو بکاف دہن، اگر کسرہ واو کے حذف کے بعد کاف کو دے، الف بر حال خود نمانت، تو الف اپنے حال پر نہیں رہے گا، یا گردت وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یا ہو جائے گا۔ چنانچہ در محارب و مفاتح و چوں الف یا گردت، اور چونکہ الف جو ہے نا وہ یا ہو جاتا ہے تلوالی کسرات لازم آئے، تو پے در پہ کسرات آ جاتے، اس میں مقصود ہے توالی کسرات لازم آئے وہ عام موجب سکل است، اور توالی کسرات جو ہے نا یہ موجب سکل ہیں، یعنی پے در پہ کسرے آتے، تو یہ جو ہے نا موجب سکل ہے، وہ اعلان برائے تخفیف است، اور اعلان کا تو ہے وہ تخفیف کے لیے ہے، وہ اگر واو را بکسرہ حذف کنند، اور واو کو اگر کسرہ کے ساتھ حذف کریں، در فرا دو تغیر لازم آئے، تو فرا پر دو تغیر لازم ہوتے ہیں، وہاں درست نہیں، اور یہ درست نہیں، زیرا کہ در اصل تو از یک تغیر بیش ندا است، کہ در اصل کے اصل میں در اصل وہ اس کے اصل میں از یک تغیر بیش نشدہ است، کہ ایک تغیر سے زیادہ نہیں ہے، پر زیادت فرا بر اصل باشد، پس کیا ہوتی؟ زیادت ہوتی، مزیت ہوتی فرا کی اصل پہ، وہاں روا نیز، اور یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں۔ و در شرع تصریف پنج گوشت، اور شرع تصریف پنج گوشت میں گفتہ است کہا ہے کہ تصحیح وقایتن شاذ است، کہ وقایتن کو اسی طرح سے رکھنا، اس کو اسی حالت میں رکھنا یہ شاذ ہے۔ و در عید و زن، کہ عید اور زن میں، کہ در اصل عید و ایو زن بودا، کہ اصل میں کیا تھے؟ یہ عید و ایو زن تھے، واو از جہت موافقت مضارع حذف شدہ، واو جو ہے نا اس کو مضارع سے موافقت کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے، کیونکہ کیا ہے یہ امر ہے، تو امر کا، اور حمزہ از جہت استغنا، اور حمزہ کو استغنا کی وجہ سے کیا ہے،
یعنی از جہت آنکھ احتجاج بدون امانت، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں اصل باعتبار وضع، اور یہ جو ہے نا وضع کے اعتبار سے ہم نے بات کی ہے، تو با اعتبار آنکھ بنا امر کہ دوسرے اعتبار سے کہ امر کی جو بنا ہے بعد تعلیل مضارع بعد تعلیل مضارع سے ہے، تعلیل کی مضارع کے بعد جو ہے نا وہ بنا امر ہوتی ہے۔ دراصل اید و زن ماخوذ کہ اید و زن جو ہے نا وہ ماخوذ ہے کس سے؟ تعیدو سے و تزینو سے، بضم دال و نون، یعنی ضمہ ہے اس کے دال اور نون پہ، یعنی تعیدو کے دال پہ اور تزینو کے نون پہ، بعد وہ علامت استقبال را حذف کردن، اور اس کے استقبال کی جو علامت تھی مضارع کی جو علامت ہے اس کو حذف کر دیا، جس طرح سے آپ مضارع سے جب امر بناتے ہیں و دال و نون را ساکن کردن، تو دال اور نون کو ساکن کیا جیت بنائے امر کی بنا کی وجہ سے، کیونکہ امر میں ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ آپ علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں اور لام کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں۔ عید و زن شد، اور کیا بن گئے؟ عید اور زن ہوئے۔ اور ہم چنی در قی و خی، اسی طرح قی اور خی میں کہ در اصل ابقی و ابقی، اصل میں کیا تھے یہ؟ ابقی و ابقی بود، ابقی اور ابقی تھے، واو افتاد، واو ان کی جو ہے اس کی گر گئی، از جہت موافقت مضارع سے موافقت کی وجہ سے واو گر گئی، وہ حمزہ از جہت استغنا، اور حمزہ کس لیے گری؟ استغنا کی وجہ سے، اس کی ضرورت نہیں، وا از جہت امر، اور یا جو تھی وہ یا از جہت امر، اور یا جو تھی امر کی وجہ سے اس کو گر گئی۔ اب دیگر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اور قانون بیان کرتے ہیں کہ ہر واوے کے ہر واو کے در فا کلمہ یا در عین کلمہ مضموم باشد، ہر واو کے فا کلمے میں یا عین کلمے میں مضموم ہو، جائز مترد است، جائز ہے مترد است، عام ہے یعنی فعل اور اسم دونوں میں، کہ ویرا بحمزہ بدل کنن، کہ اسے حمزہ سے بدل دیا جائے، کہ ہر وہ واو کے فا کلمے میں یا عین کلمے میں مضموم ہو تو جائز اور عام ہے کہ اسے حمزہ سے بدل دے۔ چو وجوہن و اقتت و ادعرن و اعرن، کہ دراصل وجوہن و وقتت و ادورن و اعورن تھے، تو اس کو آپ نے حمزہ سے بدلا تو یہ بن گئے وجوہن وقتت ادورن و اعورن تھے تو بن گئے وجوہن و اقتت و ادورن و اعورن بن گئے۔ ہم چون اسی طرح اگر مقصور باشد، اگر مقصور ہوں نزدیک بعض رواست، تو بعض کے نزدیک روا ہے، جائز ہے کہ واو حمزہ گردت، تو وہ واو کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے، چون اشاؤن و اسادتن، کہ اصل میں کیا تھے؟ وشاؤن و وسادتن تھے، تو مقصور بھی تھا تو پھر بھی انہوں نے حمزہ سے بدل دیا۔ عزیز جیت اسی وجہ سے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ در ویاؤن می خانت، ویاؤن کو ایاؤن کہتے ہیں۔ اما این ابدال در واو مفتو، اور یہ ابدال واو مفتو میں برخلاف قیاس کے خلاف برسبیل قلت آمداد بہت کم آیا ہے، چو آہدن و اناتن و اسماؤ، کہ در واحدن و وناہن و اسماؤ بودا، کہ برسبیل قلت آیا واو مفتو کے ساتھ برخلاف قیاس کے خلاف، جیسے آہدن و اناؤن و اسماؤن، کہ در واحدن و وناتن و اسماؤن بودا، اسماؤ ای جا نام زنے، اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اسماؤ جو ہے نا یہ جہاں پہ زنے کا نام عورت کا نام ہے، نہ جمع است، نہ کہ یہ جمع ہے، اور اس کا وزن اس کا وزن جو ہے فعلاؤ ہے، نہ افعلو ہے، تو مشتق از وسامت، اور یہ کس سے مشتق ہے؟ وسامت سے، اور نہ از سموون، نہ کہ سموون سے۔ دیگر ہر جا کے دو واو در اول کلمہ بامائن، دوسرا ایک اور قانون بیان کر رہے ہیں کہ ہر جا کے دو واو در اول کلمہ، کہ دو واو جو ہے نا کسی کلمے کے شروع میں اکٹھے آئیں، وہ ہر دو متحرک باشد، اور وہ دونوں متحرک ہوں، تو واجب اور مترد است، واجب اور مترد ہے یعنی عام ہے، نقصتین را بحمزہ بدل کنن، تو ان میں سے پہلے کو جو ہے نا وہ آپ حمزہ سے بدل دیں،
جو اواعدو و اویعدو و اواصلو و اویسلو کہ دراصل کیا تھے؟ اواعدو تھے، تو یہ جو واو تھا اس کو الف سے بدلا تو اواعدو بن گیا، وہ واعدو تھا تو اواعدو بن گیا، اواصلو تھا تو اواصلو بن گیا، اویسلو تھا تو اویسلو بنا۔ وہ اگر واو دوم ساکن باشد، اور اگر دوسرا جو واو دوم ہے وہ ساکن ہو، جائز است تو جائز ہے۔ پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ واجب ہے اگر دو متحرک ہوں، دونوں اگر دو واو اول کلمہ میں اور ہر دو متحرک ہوں تو اس وقت واجب ہوتا ہے۔ اب اور وہ کہتا ہے کہ واو دوم اگر ساکن ہو تو پھر جائز ہے کہ نقصین رب حمزہ بدل کرا، تو پہلے کو کیا سے بدل دیں؟ حمزہ سے بدل دیں۔ جو وریا کہ دراصل وریا کہ اصل میں کیا تھا؟ وریا بودا تھا، بعض در وریا بدل نمی کنن، اور بعض جو ہے وریا میں بدلتے تبدیل نہیں کرتے، بدل نمی کنند نہیں کرتے، بدل نہیں کرتے، زراچے کیونکہ واو دوم جو ہے اس میں بدل الف سے بدلا ہے، وارا اگر واو اول را بدل کنند، اگر واو اول کو بدلتے ہیں بدلا جائے توالی آلالے لازم آئے تو پہ در پہ اعلال لازم آتے ہیں، وہاں روا نیست، اور یہ جائز نہیں کہ کلمہ بدا مختل گردد، اور کلمہ جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے، یعنی اس کی حیت بدل جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، مبہم سا ہو جاتا ہے۔ پھر سوال ہوا در اولا کہ اصل میں کہ اولا میں کہ دراصل وولا کہ یہ وولا تھا، ابدال واو واجب شد، تو واو کا ابدال جو ہے نا واجب ہے، حالانکہ اس میں واو دوم ساکن ہے، با کے واو دوم ساکن ہے، حالانکہ واو دوم جو ہے وہ ساکن ہے۔ تو جواب دیا زیرا کے محمول اسبر اولن کہ کیونکہ یہ محمول ہے کس پر؟ اولن پر، جو کہ جمع ہے اولا کی۔ دراصل وولن کہ اصل میں کیا ہے؟ وولن ہے، وولن بود کیا اصل میں کیا ہے؟ وولن تھا، وہ ابدال در اولن واجب است، اور اولن کا جو ابدال ہے یہ واجب ہے، آج جہت اس وجہ سے کہ ہاں کہ ہر دو واو متحرکن، اس میں دونوں جو واو ہیں یہ متحرک ہے، جب دونوں واو متحرک ہیں تو پھر یہ قانون کے مطابق واجب ہو جاتا ہے۔ دیگر ہر واوے کے دوسرا اب اگلا قانون بیان کر رہے ہیں کہ ہر واو کے ساکن باشد کے ساکن ہو، و ما قبل ہو مقصور، اور اس سے ما قبل مقصور ہو، واجب و متردس واجب اور عام ہے، یعنی اسم اور فعل دونوں میں ہے کہ بیا بدل کنند کہ اسے ویا سے بدلا جائے، اگرچہ سکون و کرسا عارضی باشد، اگرچہ سکون اور کسرہ جو ہے وہ عارضی ہو، جو ایقاد و استقاد و میزار و میقات کہ دراصل یہ کیا تھے؟ ایقاد، تو ایقاد بنا، واو کو یا سے بدلا، و استقاد یہ استقاد تھا، واو کو یا سے بنا تو استقاد، و میزان یہ میزان تھا تو میزان ہوا، و میقات یہ میقات تھا۔ اب سوال ہوا کہ دراصل عوض کہ عید میں کہ اصل میں یہ کیا تھا؟ عید تھا، قانون مذکور موجود ہے، قانون جو ہم نے اوپر پڑھا یہ موجود تھا، تو پھر اس میں چرا واو را بیا بدل نہ کردن، تو یہاں پہ واو کو یا سے کیوں نہیں بدلا؟ تو جواب دیا پہلا یہ کہ قانون مذکور ابدال را تقاضا میں کنند، یہ جو قانون مذکور کی ہم نے اوپر ذکر کیا ہے یہ ابدال کا تقاضا کرتا ہے، اور موافقت مضارع، اور مضارع کے ساتھ موافقت جو ہے وہ حذف را وہ حذف کا تقاضا کرتا ہے، اور ہر جا حذف و ابدال معرض شوند، اور ہر وہ جگہ جہاں پر حذف اور ابدال ایک دوسرے کے مخالف آ جائیں، سامنے آ جائیں، جا حذف را ترجیح دہند، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس جگہ پر حذف کو ترجیح دیتے ہیں، بر ابدال پہ اذاں کے تخفیف در حذف، کیونکہ تخفیف حذف میں بہتر از ابدال، وہ ابدال کی نسبت زیادہ ہے تو اس لیے ہم حذف کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر دوسرا جواب دیا مصنف نے کہ قانون مذکور کہ قانون جو اوپر ذکر ہوا ہے، یہ جو قانون ہوا ہے کہ واو ساکن ہے ما قبل کسرہ ہے تو اسے یا سے بدلیں گے، ابدال را تقاضا می کند، ابدال کا تقاضا کرتا ہے، اور موافقت مضارع حذف را، اور مضارع سے موافقت حذف کا تقاضا کرتا ہے، لیکن موافقت مضارع امر ثابت است، لیکن امر کی مضارع کے ساتھ موافقت جو ہے یہ ثابت شدہ ہے کہ امر کی مضارع کے ساتھ موافقت ہوتی ہے،
و کسرہ ما قبل در مارد زوالت، اور اس سے قبل جو کسرہ ہے یہ زوال کے مقام پر ہے، بس سبب احتمال سقوط حمزہ، کہ حمزہ جو ہے وہ گر جانے کا وہاں پہ احتمال ہے، اور یہ حمزہ کون سی حمزہ وصل ہے۔ و کسرہ ما قبل در مارد زوال است، اور ما قبل جو کسرہ ہے وہ زوال کے مقام پہ ہے، بسبب احتمال سقوط حمزہ، حمزہ کے گر جانے کے احتمال کے سبب سے۔ پس مارد نہ گردت، پس نے مخالفت نہ کی، بار موافقت مضارع سے موافقت کی، جو ہے نا اس نے مخالفت نہ کی، اس کے مخالف نہ ہوا۔ وہیں تعلیل، اور یہ تعلیل در اجوف و ناقص ہم میں عائد، اور یہی تعلیل اجوف اور ناقص میں بھی آئی ہے، چنانچہ در قیلا، چنانچہ قیلا میں، کہ دراصل قویلا بود، کہ کیا تھا یہ قویلا تھا، حرکت واو را بما قبل نقل کردن، واو کی حرکت کو ما قبل کو دیا، بعد ازالہ حرکت ما قبل کے حرکت کے ازالہ کے بعد واو ساکن شد، تو واو کیا ہو گیا، ساکن ہو گیا، ما قبل مکسور ہوا، اس سے ما قبل جو ہے نا وہ کسرہ آ گیا، مکسور ہو گیا، واو را بیا بدل کردن، تو پھر اس واو کو کیا کر دیا ہم نے، یا سے بدل دیا، تو یہ بن گیا کیلا شد، تو کیلا ہو گیا، قبیلہ میں واو کا کسرہ نقل کیا اور ما قبل کو دے دیا، تو یہ بن گیا قبلہ، واو ساکن ہوا تو ما قبل کسرہ تھا، ما قبل مکسور ہو گیا، تو اس کو یا سے بدلا تو یہ کیلا ہو گیا۔ و تدعینا، اور تدعینا، کہ دراصل تدعو وینا بود، یہ کیا تھا، تدعو وینا تھا، حرکت واو ربا ما قبل نقل کردن، تو واو کی حرکت کو ما قبل کو نقل کیا، بعد ازالہ حرکت ما قبل، حرکت کے ما قبل کی حرکت کے ازالے کے بعد واو ساکن ما قبل مکسور، تو واو ساکن جو تھا اس کے ما قبل مکسور ہے، تو واو را بیا بدل کردن، تو واو کو یا سے بدل دیا، اجتماع ساکنین شد، اب اجتماع ساکنین ہو گیا، تو ہر دو یا یک یا را حذف کردن، دو یا میں سے ایک یا کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، تدعینا شد، تو کیا بن گیا، تدعینا ہو گیا۔ اگلا قانون بیان کرتے ہیں کہ ہر یائے کے ساکن باشد، ہر یا کے ساکن ہو، و ما قبل او مضموم، اور اس سے ما قبل مضموم ہو، یا واو گردت، تو وہ یا جو ہے واو ہو جاتا ہے، یا ساکن ہو ما قبل مضموم ہو تو اس یا کو واو سے بدلتے ہیں، کیوں یوقنو و موقنو، جیسے یوقنو و موقنو کہ اصل میں کیا تھے، یوقنو اور موقنو تھے۔ این تعلیل در اجوف ہم میں آئے، اور یہی تعلیل جو ہے نا اجوف میں بھی آئی ہے، چنانچہ در فولا میں، اس فولا کون تھا، اسم والا، بضم میں فا، کہ اس کے فا کلمہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمہ ہے، و سکون عین، اور عین پہ سکون ہے، کیوں کلمہ یا بوت، کیونکہ کلمہ کیا تھا، یا تھا، واو شود تو یا ہو گیا۔ اس کی مثال دی انہوں نے، چوں تو با و کوسا، کہ دراصل تو با و کوئسا، یا تھا ما قبل ضمہ تھا، اور فعل کون تھا فولا، اسم کا فعل تھا، باخلاف فولا اس صفت کے۔ اب پہلے سے یہ فولا اسم کی بات کی پہلے، اب اس کے انہوں نے کہا کہ فولا صفت میں یہ اس کے برخلاف ہوتا ہے، کہ یا اورا سلامت بدارنت، کہ اس کی یا جو ہے وہ سلامت رہتی ہے، واضح ما قبل یا را بکسرہ بدل کنند، اور ضمہ ما قبل یا کے اس کو کسرہ سے بدلتے ہیں، تا یا سلامت ماند، تاکہ یا سلامت رہے، چوں مشیتن و حیقہ و قسمتن و دیدہ، جیسے مشیتن و حیقہ و قسمتن و دیدہ، کہ اصل میں یہ کیا تھے، دراصل ہوئی کا تھے، تو حیقہ ہو گیا، ضمہ کو ہم نے کسرہ سے بدل دیا، دوئدہ بود تے ہوئی کا دوئدہ تھے، وہم چوئیں، اور اسی طرح در فعلن، کہ فعلن میں بضم فا، اس کے فا کلمے پہ ضمہ ہے، و سکون عین، اور ان کلمے پہ سکون ہے، اور یہ جمع کس کی ہے، کہ جمع افعل اس، اور یہ جمع ہے افعل کی، یا اورا سلامت بدارن، اس کی یا کو بھی کیا رکھتے ہیں، سلامت رکھتے ہیں، وضم ما قبل را، اور اس سے ما قبل جو ضمہ ہوتا ہے اسے بکسرہ بدل کنند، اسے کسرہ سے بدلتے ہیں، تا یا سلامت ماند، کہ یا جو ہے وہ سلامت رہے، کیوں بیدن و عین، جیسے بیدن و عین، جمع اب یدو، وہ جمع ہے کس کی، اب یدو کی، و آینو، اور آینو کی، کہ دراصل بوئدن و عین بود، یہ اصل میں کیا تھے، بوئدن و عین تھے، تو ہم نے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا۔ پھر اگلا قانون بیان کیا کہ ہر واو اور یا کے در باب افتعال،
کہ باب افطار میں ہر واو اور یا بجائے فا کلمہ باشد، وہ فا کلمہ پر ہو، جائز متردس جائز ہے اور عام ہے، یعنی اسم اور فعل دونوں میں ہوگا کہ ہاں واو و یارا بتا بدل کنن، اس واو اور یا کو تا سے بدل دیں، و تارا در تا ادغام کنن اور تا کا تا میں ادغام کریں، اور ای مشہور است و افصح است، اور یہ مشہور ہے اور افصح ہے، فصیح ہے۔ چون اتقدا یتقد اتقادا وهو متقد و اتصر یتصر اتصادا وهو متصر، کہ جیسے اتقادا یتقد اتقادا وهو متقد و اتصر یتصر اتصارا وهو متصر، کہ اصل میں یہ کیا تھے؟ ابتقادا یعتقد ابتقادا وهو معتقد و اتصر یتصر اتصادا وهو متصر، اصل میں یہ کیا تھے؟ ابتقادا یعتقد ابتقادا وهو معتقد و اتصر و یتصر اتصارا وهو متصر تھے۔ اب زوال پیدا ہوا در ابتقادا کہ ابتقادا میں قانون مذکور ابدال واو بتا تقاضا میں کنند، یہ جو قانون مذکور اوپر ہم نے بیان کیا ہے، یہ ابدال واو کا تا میں تقاضا کرتا ہے، و سکون واو و کسرہ ما قبل، اور سکون واو پر جو سکون ہے اور اس سے کسرہ ما قبل، ابدال واو بیا اور ابدال واو کا یا میں تقاضا کرتا ہے، واسط دلائل اعمال است، اور دلائل کے اندر قوانین میں اعمال است، اصل کیا ہے؟ اعمال ہے، یعنی ان پہ عمل کرنا ہے، نہ اعمال، نہ کہ انہیں چھوڑ دینا ہے۔ پس باعث تھی، پس چاہیے کہ اول واو را بیا بدل میں کر دن، پس چاہیے یہ تھا کہ اول واو کو یا سے بدل دے، بعد او یا را بتا، اور بعد میں یا کو تا سے بدلتے، تا ترک عمل، تاکہ ترک عمل نہ ہوتا، بعد دلیلین، دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک پہ ترک بھی جو ہے نا وہ لازم نہ آئے، لازم نہ آتا، چنانچہ اسی طرح ہم نے مثال کی در یودعا کہ یودعا میں، کہ در اصل یودعاو و یودعاو تھا، واو را بیا بدل کردن، اب واو کو آپ نے یا سے بدلا، بعد او یا را بالف، اور بعد میں اس یا کو الف سے بدل دیا، اور وجہ یہ کہ تا ترک عمل، تاکہ ترک عمل نہ ہو، بیعادت دلیل لیں، جو دونوں دلیلوں میں سے کسی ایک پہ ترک جو ہے نا وہ نہ آئے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ باہر دو دلیل آنجامی کلن، یہ دونوں قوانین یا دونوں دلیلیں اس جگہ عمل کرتی ہیں کہ ہر دو متساوی باشند، اور ہر دونوں جو ہے نا وہ دونوں دلیلیں جو ہیں، دونوں قانون جو ہے متساوی ہوں، وہیں جا ہر دو متساوی نیستند، اور یہاں پہ دونوں جو ہے نا وہ متساوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے، بلکہ یک قوی، بلکہ ایک قوی ہے، و دیگر ضعیف، اور دوسری جو ہے وہ ضعیف ہے، اذان کے میانے واو و تا قرب مخرج است، کیونکہ واو اور تا کے درمیان قرب مخرج ہے، کہ واو شفتین تھے اور تا بھی ہونٹوں کے ساتھ دانتوں کے پیچھے آپ کو اس کا مخرج ملتا ہے، تو ان کا مخرج جو ہے نا وہ قریب ہے۔ ای قرب ابدال واو بتا تقاضا میں کنند، اور یہ جو قرب مخرج ہے یہ واو کا تا میں ابدال کا تقاضا کرتا ہے، وہ کسرہ ما قبل ابدال واو بیا، اور ما قبل کا کسرہ واو کا بیا میں یا میں ابدال کا تقاضا کرتا ہے، لیکن کسرہ ما قبل دار مارد زوال ہے، لیکن جو ما قبل کا کسرہ ہے یہ زوال کے مقام پہ ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بسبب احتمال سقوط حمزہ وصل، کہ احتمال ہے حمزہ وصل کے گرنے کا، چنانچہ کہتے ہیں وَاتَّقَدَ، اب اتقادا کے پیچھے واو آیا تو بن گیا وَاتَّقَدَ، تو حمزہ وصل گر گئی، اسی طرح فا آیا تو فَاتَّقَدَ، پھر گر گئی حمزہ وصل، فَاتَّصَرَ، پس معارض نہ گردد، پس انہوں نے مخالفت نہ کی، مر قرب تائے افتعال را، تائے افتعال کی قربت کی مخالفت نہ کی، کیونکہ وہ تقاضا تائے افتعال تقاضا یہ کرتی تھی کہ واو کو تا سے بدلا جائے۔ پھر دوسرا جواب دیا مصنف نے کہ واو را بتا بدل میں کناد، واو کو تا میں بدلتے ہیں از جہت آن کے اس وجہ سے کہ میان واو و تا قرب مخرج است، کہ واو اور تا کے درمیان قرب مخرج ہے، وہ یا را کے بتا بدل میں کنند، اور یا کو تا میں بدلتے ہیں از جہت آن کے اس وجہ سے کہ مشابہت واو دارد، کہ واو کی مشابہت ہے، پس اصل درین باب ابدال واو است، اور اصل جو ہے اس باب میں ابدال واو ہے بتا تا کے ساتھ، و ابدال یا فرع است، اور یا کا جو ابدال ہے اس کی فرع ہے، تو اصل میں یہاں پہ ابدال کس کا ہے؟
واو کا ابدال اس کی اصل ہے، جبکہ تا کا جو یا کا جو ابدال ہے نا یہ فرع ہے اس کی، وما دام عمل باصل ممکن باشد، تو اس لیے جو اصل پہ عمل جو ہے نا وہ ممکن ہے، سے رورت بسوئے فرع روا نباشد، تو فرع کی طرف لوٹنا روا نہ باشد یہ جائز نہیں ہے۔ پھر تیسرا جواب دیا انہوں نے کہ مقصود از ابدال واو بتا در ابتقادا ادغام، یہ مقصد جو ابدال کا ہے واو کا تا میں ابتقادا میں، اس کا مقصد جو ہے وہ ادغام ہے، زیرا کہ اگر واو را بیا بدل کنند، اگر واو کو کیونکہ اگر واو کو یا سے بدلیں بعد او یا بتا بدل کنند، اگر پھر اس کے بعد یا کو تا سے بدلیں بتا را در دا ادغام کنند، تو تا کے اندر ادغام کرتے ہیں تو کثرت تغییر لازم آئے، تو کثرت جو ہے نا تغییر کی لازم آتی ہے، یعنی تبدیلیوں کی کثرت آتی ہے خلاف مقصود، اور یہ خلاف مقصود ہے وہاں درست نیست، اور یہ پھر درست نہیں ہے، بخلاف ید آ کے برخلاف کے درو مقصود ابدال باؤ بیا ابدال دال یا بالف است، اور وہاں پہ مقصود کیا ہے کہ درو ید آ میں مقصود ابدال باؤ بیا کہ مقصود ابدال واو کا یا میں ابدال یا بالف است، یا کا الف میں ابدال ہے برائے تخفیف کے لیے، وہاں پہ مقصد یہ الگ ہے کہ ابدال واو کا یا میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یا کا الف میں ابدال کیا جائے کسی خاطر برائے تخفیف کے لیے، پس کثرت تغییر ایجاب متحمل باش، تو یہاں پہ تبدیلی کی کثرت نظر آ رہی ہے ہم کو، یہ متحمل ہے۔ پھر چوتھا جواب دیتے ہیں مصنف در اعمال دلیلیں جا ہیج فائدہ نہیں، کہ دونوں دلیلوں پہ عمل کرنا یہاں پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، پس بضرورت کسر مسافت کردن، اس لیے جو ہے نا مسافت میں کسر کیا، یعنی کمی کی، طوالت اختیار نہیں کی ہم نے، کہ واو را ابدان بتا بدل کردن، کہ واو کو ابتدا میں ہی ہم نے تا سے بدل دیا، ودر یودا فائدہ در خاطر خط ظاہر میں شود، اور یودا میں فائدہ کیا ہے کہ اس میں خط ظاہر ہوتا ہے، زیرا کہ این الف از جہت بدل از یاس، کیونکہ یہ جو الف ہے وہ بدل از یا کے بدل سے ہے، بصورت یا نبستش کیسے یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ جواب پنجم آپ دے رہے ہیں مصنف اس کا کہ اگر در ابتقادا واو را بیا بدل کنند، اگر ابتقاد میں واو کو یا سے بدلیں توالی کسرات لازم آئے، تو پھر کیا آ جائے گا، توالی کسرات آ جائیں گے، کہ یا جو ہے نا دو کسرات کے کسرات کو ظاہر کرتا ہے، وہ این روانی، اور یہ روا نہیں ہے کہ اگر واو کو یا سے بدلیں تو توالی کسرات آ جائیں گے، پس واو را ابتدان بتا بدل کردن، تو پر ابتدا میں ہی کیا کر دیا، واو کو تا سے بدل دیا۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا در میزان و میقات، کہ میزان و میقات میں نیز توالی کسرات لازم میں آئے، اس میں بھی تو توالی کسرات لازم آتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے توغادہ میں کہا کہ وہاں پہ توالی کسرات لازم ہے، تو یہ روا نہیں ہے، تو یہاں پہ بھی کیوں، پس باعث تھی، تو چاہیے یہ کہ واو را بیا بدل نمی کردن، تو چاہیے یہ کہ واو کو یا سے نہیں بدلا جائے، تو جواب دیا اگر واو را بیا بدل نمی کردن، اگر واو کو یا سے نہیں بدلتے خروج کسرہ بسوئے ضمہ لازم آمدے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، خروج ضمہ ہوگا، خروج کسرہ ہوگا، کسرہ کا خروج کس کی طرف ہوگا، ضمہ کی طرف، زیرا کہ واو چونکہ واو از پس کسرہ سے پہلے بمنزلہ ضمہ وہ ضمہ کے برابر ہے، ضمہ کی طرح ہے، و توالی کسرات احون است، اور توالی کسرات جو ہے پے در پہ کسرات کا آنا آسان ہے، از خروج کسرہ بسوئے ضمہ، کہ کسرہ کی طرف خروج ہو، کسرہ کا خروج ہو ضمہ کی طرف، پس توالی کسرات اختیار افتاد، اس لیے توالی کسرات کو اختیار کر دیا، اس کے لیے وہ کہتے ہیں لِأَنَّ مَنْ ابْتُلِیَ بِبَلْیَتَیْنِ فَلْیَخْتَرْ أَحْوَنَہُمَا، کہ دو آپ کے پاس مصیبتیں آ جائیں تو پھر آپ آسان کی طرف جاتے ہیں، بخلاف ابتقادا کے ابتقادا کے برخلاف، اگر واو را درو سلامت دارند، کہ اگر وہاں پہ واو کو سلامت رکھتے ہیں تو خروج کسرہ بسوئے ضمہ لازم آئے، تو اس وقت خروج کسرہ جو ہے وہ ضمہ کی طرف لازم آتا ہے، و اگر واو را بیا بدل کردن، اگر واو کو یا سے بدلتے ہیں
तवाली कसरात लाजम आए तो फिर क्या होता है, कसरात का पै दर पे कसरात आते हैं, और हर दो ममनू तो दोनों ममनू हैं। वह अगर वाव रा बता बदल कुना तो वाव को ता से बदल देते हैं, हे मकतूर लाजम नहीं आए तो दोनों में से कोई भी लाजमी नहीं आता। पस कल्ब वाव बता अख्तियार उस्ताद, पस कल्ब कर देते हैं वाव का ता में, इसको हम अख्तियार कर लेते हैं। अब फिर छठा जवाब दे रहे हैं मुसन्नफ कि अगर दर एव तकादा, अगर एव तकादा में अव्वल वावरा बया बदल कुनन, वाव को या से बदलें, बाद यारा बता बदल, और बाद में या को ता से बदल लें, रवा न बाशद, ये रवा नहीं है, जेरा कि या आरत खाहत बवद, क्योंकि या जो है ना वो आर्जी होगी, आर्जी होगी ना लाजम के लाजम नहीं होगी, आर्जी होगी। वह या आर्जी बता बदल कर दर रवा नीस, तो जब ये या आर्जी है तो उस या आर्जी को ता से बदलना जायज नहीं। पस इब्तदान वावरा बता बदल गर्दन, बस इसलिए इब्तदा में ही वाव को ता से बदल दिया। लिहाजा दर ई तकला व ई तमरा, ई तकला व ई तमा में, ई तमार में यारा बता बदल न करदन, हमने या को इसको ता से नहीं बदला, जेरा चे क्योंकि या लाजम नीच, उनमें या जो है ना लाजम नहीं है, ये हमजा से आई थी, बल्कि बदल हमजा, और ये बदल है किसका, हमजा से बदल के आई है। इदगाम दर इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, और इत्तखज़ा यत्तखिज़ु में इदगाम के दरअसल ई तखज़ा यत्तखिज़ु के असल में क्या है, ई तखज़ा यत्तखिज़ु बूत था, बावजूद आ के या लाजम नीस, बावजूद इसके कि इसमें या लाजम नहीं है, बल्कि बदल हमजा, बल्कि हमजा से बदल की आई है। शाज अस्त, ये शाज है, बरखिलाफे कानून है। फिर सातवां जवाब देते हैं जवाब हफ्तम के अगर वाव रा या कुनन, अगर वाव को या से कर दें, पहले वाहिद गाए याई गर्दद, पहले वाहिद कभी याई हो जाएगा, वगाए वावी और कभी वावी, यानी फेले मारूफ याई गर्दद, फेले मारूफ तो याई हो जाएगा, चूँ ई ताकदा हो गया, व फेले मजूल वावी और फेले मजूल वावी, जैसे ऊ तुकीदा, ऊ तुकीदा जो है ना पहले मजहूल में इसकी शक्ल अख्तियार कर लेगा। पस इब्तदान वावरा बता बदल गर्दन, तो इब्तदाई में ही वाव को ता से बदल दिया। आखिर में हम एक तस्दीक कर लेते हैं कि 22 नंबर सफ़ा पे हमने एक कानून पढ़ा था कि हर वाव के दर फा कलमा, के फा कलमा में या दर एन कलमा या एन कलमा में, फा कलमा में या एन कलमा में वाव मजमूम बाशद मजमूम हो, जायज़ मुतरदस, तो जायज़ है, और ये आम है, इसम और फेल दोनों में है कि वे रब हमजा बदल कुनन की उसको हमजा से बदल दें। तो उनने उसकी मिसाल दी वजूहुन व उक़ितत व अदउरुन व आमुरुन, ये असल में क्या थे, वजूहुन थे, तो वह फा कलमा में वाव पे ज़म्मा था, तो उसको वाव को हमजा से बदल दिया तो बन गया वजूहुन। इस तरह उक़ितत, ये मुक़ितत था, तो वाव पे ज़म्मा था, फा कलमे में था, तो उसे हमजा से बदल दिया तो बन गया उक़ितत। और अदवुरन हम देखते हैं एन कलमे में वाव पे ज़म्मा है, तो वो वाव जो था हमजा से बदल गया, तो वो बन गया अदउरुन। और इसी तरह आवुरुन, एन कलमे में हम देखा वाव पे ज़म्मा है, तो ये हमजा से बदला तो बन गया आवुरुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें दीन सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। तो आज हमारा जो तख़फीफ़ हमज़ा और एलाल मिसाल जो है ना वो ख़त्म हो गया, तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आगे चलेंगे।